اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ والو، آج ماہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے میں رب سے جو بندہ جس مقصد کے لیے مصلی پر بیٹھ کر مانگ لیتا ہے، میرا رب غیبی خزانوں سے عطا فرماتا. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غربت تنگ دستی کا شکار ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو امیری سے غریبی کی طرف ہیں، جن کے کاروبار چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کی کامیابیاں ہاتھوں سے نکل رہی ہیں. دن بدن مشکلات پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لاکھ کوششوں کے باوجود حالات بگڑتے جا رہے ہیں. ایسے لوگ جو اپنی قسمت سے مایوس ہو چکے ہیں، جو کھلی آنکھوں سے اپنی تباہی و بربادی کو دیکھ رہے ہیں. اللہ والو، آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات سے مار دیتا ہے. اگر آپ نظر بد، حسد اور جادو جنات سے بچنا چاہتے ہیں، رب کعبہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر، اولاد، کاروبار، ترقی رب کی حفاظت میں چلی جائے، تو ماہ رجب کے مہینے میں رب کی رحمتیں برکتیں ہر لمحہ برس رہی ہیں. ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے، بند تقدیر کے تالے کھول جاتا ہے. رجب ایک ایسا مہینہ ہے جو غربت کو، تنگ دستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے. اگر آپ بھی اپنے گھر سے ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ چاہتے ہیں، بے برکتی، بے سکونی سے نجات چاہتے ہیں، عرش الہی پر بیٹھے رب سے اپنی جولی بھروانا چاہتے ہیں، تو ایک چٹکی نمک پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کر لیجئے. رجب کے مہینے میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت صرف ایک بار یہ وظیفہ کر لیا جائے، گھر کا کوئی ایک فرد رجب کے پورے مہینے میں ایک چٹکی نمک پر سورہ کوثر کا یہ وظیفہ لازمی کرے. اس کے فائدے دیکھنے والے ہوں گے. اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر گھر کا کوئی ایک فرد ایک چٹکی نمک پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کر لے تو پورا گھر اس کے فائدے اٹھاتا ہے. اگر گھر کا کوئی بندہ کرے گا، اس گھر میں بے روزگار ہیں، تمام بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا. کوئی بے اولاد ہے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے بہترین صالحہ اولاد عطا فرمائے گی. اگر اس گھر میں کوئی تنگ دست ہے، رب اس کی تنگ دستی ختم فرمائے گا. اگر اس گھر میں نظر بد، حسد، جادو جنات نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کو کامیاب نہیں دیکھ سکتا، یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ دشمن کے منہ پر تالا لگ جائے گا اور رب کی رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح آپ پر برستی رہیں گی. یہ وظیفہ کرنے کے بعد پورا سال کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی. آئیے، جو لوگ ماہ رجب میں رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، وہ ایک چٹکی نمک پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی کیجیے. اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ایسی بہت سے وظائف آپ کے حوالے کرتا رہوں گا. ماہ رجب کا پورا مہینہ باقی ہے، لاپرواہی میں مت گزاریے گا. پھر کہہ رہا ہوں، رجب کی قبولیت کی گھڑیاں سال میں صرف ایک بار آتی ہیں. یہ موقع زندگی میں آ چکا ہے. کسی بھی دن، کسی بھی وقت نماز عصر کے بعد، رات سونے سے پہلے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. باوضو مصلی پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ایک چٹکی نمک کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر انسان کی مصیبت الگ ہے، پریشانی الگ ہے، خواہش الگ ہے. آپ اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک چٹکی نمک پر صرف اور صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھیں گے. سورہ کوثر ایک تیر سے تمام مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ فرماتی ہے. سورہ کوثر رزق حلال میں برکت کے لیے، بے سکونی، بے برکتی سے نجات کے لیے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے، بیٹیاں رشتوں کے لیے کر لیں، دنیا جہان کے جتنے مقصد ہیں
آپ ایک چٹکی پر صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران بڑی سے بڑی رکاوٹ، بندش، مشکل، پریشانی کو ذہن میں لاتے جائیں، میرا رب 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی غیبی خزانوں سے ہر پریشانی کا خاتمہ فرما دے گا۔ اب 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھا اور جان چھڑا لی۔ 7 بار سورہ کوثر اس محبت اور یقین سے پڑھنی ہے کہ آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں، آپ پر رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ والو، اتنا وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے مٹھی کھولنی ہے اور نمک پر پھونک مارنی ہے، جگہ چھوڑے بغیر وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے اور یا باسطو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ وظیفے کا طریقہ سن لیجئے کہ ایک چٹکی نمک سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ کوثر پڑھتے چلے جائیں۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد یا باسطو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ یا باسطو پڑھتے دوران آپ کا دھیان بھٹکنا نہیں چاہیے۔ آپ کا یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا باسطو نکلے، عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کے حق میں فیصلے سنا دے۔ یا باسطو رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر طرح کے مسائل، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت، قرضوں سے نجات، بے روزگاری، بے اولادی، مشکلات، پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح یا باسطو پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر رب کعبہ سے سچی توبہ کیجیے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ والو، اس نمک کی چٹکی کا کرنا کیا ہے؟ اگر آپ اپنے گھر کے تمام افراد کو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے بچانا چاہتے ہیں تو اس نمک کو گھر میں موجود راشن والا نمک جس کو آپ کھانے میں استعمال کرتے ہیں ملا دیجئے۔ انشاءاللہ گھر کے تمام افراد اس نمک سے پکا کھانا کھانے کے بعد رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی جادو، کوئی جنات آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنے کاروباری مسائل، بندشیں، رکاوٹیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس نمک کو چلتے پانی میں بہا دیجئے۔ چلتا پانی اس نمک کو جتنی دور لے جائے گا آپ کے گھر سے، غربت، تنگ دستی، مشکلات، پریشانیاں اتنی ہی دور چلی جائیں گی اور ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ اللہ حافظ۔